ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض کو خواتین کی سب سے فعال و متحرک تنظیم بزم اردو لکھنؤ نے یاد کیا، جس میں شہر ادب کی تقریباً 40 خواتین موجود تھیں۔ اس اہم ادبی تقریب کی صدارت محترمہ عائشہ صدیقی نے کی اور نظامت تبسم قدوئی صاحبہ نے کی۔ پیش ہے مقررین کے تاثرات۔ سامعین، آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں جس سے اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ بے حد شکریہ۔ ہم دعوت خدمت دے رہے ہیں ڈاکٹر صابرہ حبیب صاحبہ کو تشریف لائیں اور اظہار خیال کا تھام کے بیٹھے آپ۔ بہت ساری خواتین اور دو حضرات، السلام علیکم۔ بسط خلوص بسط احترام کرتی ہوں، بسط خلوص بسط احترام کرتی ہوں، پھر ایک شام اردو کے نام کرتی ہوں، عبادتوں کی طرح اپنا کام کرتی ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام، میرا سلام قبول کریے آپ لوگ۔ اور سب کے اتنے چہرے ہیں، دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک ایک کے پاس جا کے پہلے گلے لگ جاؤ، وہ اس کرونا تو فقط دے جزائی محبوبہ کی ہو یا محبوب کی ہو، اس قدر سے آیا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ واقعی اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ صحیح سلامت ہیں۔ اور میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں، تھوڑا سا ہٹ کے بولتی ہوں لیکن اتنا بھرا ہوا ہے کہ نکلنے کے لیے بے چین ہو رہا ہے۔ تبسم کتوائی سے اس قدر باوقار، اس قدر بہادر خاتون ہے، اور انہوں نے نہ صرف کالج کے لیے، کالج ابھی بھی بیت بازی میں لڑکیوں کو کوئی انعام نہیں ملا تو بے چین ہو گئی، ان کا انعام نہیں تھا، مگر میں نے قسم کھا کے کہا کہ میں جج نہیں تھی۔ یہ کئی اس میں ہوتا ہے اسی طرح سے، کیونکہ مجھے اسٹینڈرڈ معلوم ہے، جو ملا کئی سال سے شائنہ باقی نے بھی بہت کچھ کیا، لیکن تبسم نے تو جوڑا ہے۔ آج بزم اردو میں کرونا کے باوجود اتنے لوگ آئے ہیں، ان کی مسلسل کوشش، کسی نے کچھ کہا اس کی پرواہ نہیں کی، ایک اردو کو فروغ دینا ہے، بزم اردو کو فروغ دینا ہے اور سب کو جوڑنا ہے، واقعی ایک جوڑتا ہے۔ ان کی ٹیم ہے ہماری شیلا عمر ہمیشہ، وہ تو خیر ان کو تم تعریف نہیں کریں گے کیونکہ زیبا بازی سے جو انہوں نے پایا ہے اس کو آگے بڑھایا ہے، اور دوسرے ہمارے ممبران ہیں جو ممبر ہیں جو کہ کوشش کرتے ہیں، لیکن تبسم نے یہ جگہ دے کے اس جگہ کا وقاری نہ صرف بڑھایا لیکن ہم کو ایک بہت ہی اچھی جگہ مقام دے دیا ہے جہاں کے اللہ کرے کہ یہ قائم رہے۔ مگر ہو سکتا ہے جب مجھ سے شیلا نے پوچھا کہ کسی ہوٹل میں کریں یا تعلیم گاہ نسواں میں، تو میں نے کہا کہ نہیں، تعلیم گاہ میں بہت سی یادیں وابستہ ہے، تبسم کی محنت، تبسم کی کوشش اور تبسم کا ہر چیز کو دھیان میں رکھ کے کرنا، یہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ خدا کرے ہم لوگ اور بار بار یہ تو ہو گئے، چلیے دعا کر دیجیے۔ اب آتے ہیں ڈاکٹر پر، فیض احمد فیض۔ مجھے غور سے دیکھو، کیونکہ فراق نے کہا تھا نا کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کرے گی، مجھ پر بھی فخر کرو، کیونکہ میں فیض احمد فیض صاحب سے ملی ہوں، اکلوتی ہوں آپ لوگوں کے بیچ میں۔ شروع میں ماسکو گئے ہوئی تھی، وہ میں ماسکو کی بات کر رہی ہوں کہ میں شروع میں گئی تھی، دو انصاری صاحب فیض احمد فیض کو لے کر میرے کمرے میں آ گئے تھے۔ دو انصاری صاحب نے میری بہت مدد کی ہے ماسکو میں، انجان جگہ، کوئی رشتے دار نہیں، کچھ نہیں، مجھے یہ یاد نہیں ہے فیض احمد فیض صاحب نے کوئی نظم سنائی تھی، لیکن میرے دھیان سے گزر گئی، کیونکہ یہ 10-12 سال نہیں کئی سالوں کی بات ہے جب یہ ہوا تھا، مگر میں ان لوگوں نے ان کا خوبصورت چہرہ، پھول چہرہ وہ بھی لگا۔ فیض احمد فیض کی کس بات پر ذکر کیا ہے؟ ان کی انقلابی شاعری کا، ان کی رومانی شاعری کا، ان کی کس طرح سے مینا عرفان نے تو ان کی رات کھل لی ہے، میں پردے میں رہنے دو، پردہ ہے ٹھیک ہی ہے، لیکن پھر بھی ان کی فلمیں بھی تھیں، آگمن انہوں نے لکھی ہے، جاگو ہوا سویرا یہ لکھی ہے، انقلابی شاعر تھے۔ جب جیل ان کو بھیجا گیا، جیل میں بھی رہے، فوج میں بھی رہے، اور انہوں نے بہت زیادہ کرتے رہے اور ملک سے باہر بھی رہے، کئی جگہ رہے، ماسکو میں بھی گئے، اور 1959 میں ہر سال ماسکو میں فلم فیسٹیول ہوا کرتا تھا
جس کو میں نے بھی 1-2 بار کیا شامل میں ہوں. تو فیسٹیول میں ان کو گولڈن میڈل ملا ہے 1959 میں. 1959 میں ماسکو فلم فیسٹیول میں ان کو گولڈن میڈل ملا ہے. ان کے اشعار، ان کی غزلیں، ان کی نظمیں بہت سے لوگوں کو یاد ہیں. اور تعجب کی بات ہے کہ اکثر شعرا کی شعر کو پلٹ دیا جاتا ہے یا اس میں کچھ آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے، مگر فیض احمد فیض کی نظمیں غزلیں اس ابھی بچوں نے تو خیر تعلیم گاہ کی بچیاں ہیں صحیح پڑھیں گے، ہم دیکھیں گے. تو جب ان کو جیل لے جایا جا رہا تھا تو لوگ اسے کہتے ہیں ہٹو بچوں میں نہیں، مگر انہوں نے غزل سنا کے بھی ان کو روک دیا، بھی ان کو روک دیا. مطلب مکمل شاعر تھے. ان کی سوچ، ان کا وہ یہ تو بہت مشہور ان کی غزل ہے جس کا بھی شعر مینا نے پڑھا ہے کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار. مگر اس پر ایک لطیفہ ہے. یہ غزل جب پڑھی جا رہی تھی تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا گلشن کوئی کاروبار کرتی ہے، میں نے اس کی بہت مدد کر رہا ہوں. یہ بڑا مشہور لطیفہ ہے، میں نے پڑھا اس کو کہ مطلب صحیح بات صحیح ہے یہی ہے. تو میں نے زیادہ نہیں کیونکہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، لیکن بول کے لب آزاد ہے تیرے کتنی مشہور ہے. بول کے لب آزاد ہے تیرے. اور پھر انہوں نے محبت کیا ہے، زندگی کیا ہے اس کو سکھایا. خالی انہوں نے انقلابی شاعری نہیں لکھی، انہوں نے رومانی شاعری نہیں لکھی، انہوں نے تبدیلی لانے کے لیے برابری کی عزتیں نہیں لکھی. انہوں نے ہر میدان میں ایک کوشش کی ہے اور اس کوشش میں وہ کامیاب ہے. کچھ میرے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارے اوپر انہوں نے لکھ دیا تھا کہ ہم جیتے جی مصروف ہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا. یہ بہت سے لوگوں کی دل کی بات ہے. اگر میری کچھ پسندیدہ اشعار ہیں جن کو میں سنانا چاہوں گی. کر رہے تھے غمِ جہاں کا حساب آج تو اور کیا دیکھنے کو باقی ہے. آپ فرزانہ آپ سے دل لگا کے دیکھ لیا. اور کیا دیکھنے کو باقی ہے، آپ سے دل لگا کے دیکھ لیا. نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح. دیکھیے کتنا ہمت حوصلہ افزائی کا شعر ہے. نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح. مطلب کوشش کرنا. کہتے نہیں ہے خواب دیکھا نہ کرو. خواب بچوں کے ان کا شعر نہیں ہے، خواب بچوں کے کھلونوں کے سوا کچھ بھی نہیں. خواب دیکھا تو کرو، خواب دکھایا نہیں. یہی بات ہے. وہ یہ تو بڑی مشہور کی غزل ہے کہ وہ بات سارے ستانے میں جس کا ذکر نہیں. اور یہ انہوں نے بے پناہ عشق اس لیے نہیں کیے کہ انہوں نے پیشہ تھا یا ان کا خالی وقت گزارنے کا تھا. اس کے دل کے تاروں کو کوئی بھی چھو جاتی تھی. اگر خدا کا شکر ہے ہم لوگ اس زمانے میں ان کے رومانی رائٹ کو کوئی بھی چھو جاتا تھا. تو خلوص تھا ان میں. یہ تھا ان میں یہ نہیں تھا کہ کسی کو بدنام کرنا یا کسی کو غلط شہرت دینا. مگر مجبور تھے. دل سے ہر آدمی مجبور ہوتا ہے. کوئی دل سے تو انہوں نے تو صاف لکھ ہی دیا کہ کچھ عشق کیا کچھ کام کیا. تو فیض احمد فیض کو ہم اس لیے نہ یاد کریں کہ فیض احمد فیض نے بہت اچھے احمد فراد ان سے متاثر تھے. بہت سے شعراء ان سے متاثر آج تک ہیں. کوئی کہتا ہے کہ فیض کی کوئی غزل سنائیے، فیض کی کوئی نظم سنائیے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. احمد مالوی کا ہری اوم ہے، ایک IAS آفیسر جو ہے ہری اوم ان کی بیگم، میں ان کو ایک دن بلاؤں گی. وہ فیض احمد فیض کی غزلیں اور نظمیں گاتی ہیں، یا تو کویتائیں پڑھتی ہیں یا فیض احمد فیض. تو ان کے چاہنے والوں میں چاہنے والیاں بھی ہم آپ بھی شامل ہیں. اور چاہنے والے اس لیے نہیں ہے کہ صرف اچھا لکھتے تھے، بلکہ ان کا لکھا ہوا سمجھنے کی. بتائیے جیل جا رہے ہیں، ملک سے نکالا جا رہا ہے، کبھی ماسکو جا رہے ہیں، کبھی دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی شاعری کو داغدار یا کہیں پر روکنے کی کوشش بھی نہیں کی اور روکا بھی نہیں. جیل میں ہو تو لکھا تھا انہوں نے دیا. جب وہ تھے تو انہوں نے لکھا تھا کہ بول کے لبادات ہیں بہت بول کے لبادات. کتنی بڑی بات ہے کہ چاروں طرف سے تجھ کو قید کر دیا گیا، تجھ کو روکا جا رہا ہے، تجھ کو جیل بھیجا جا رہا ہے، لیکن تیرے لبوں کو کوئی سی نہیں سکتا. اور لب کا مطلب ہے الفاظ، لب کا مطلب ہے اشعار، لب کا مطلب ہے شاعری، لب کا مطلب ہے
کہ لوگوں کے کانوں تک پہنچانا قرآن کو. ان کے اخراج عقیدت یہی ہوگا کہ ہم فیض احمد فیض کی جو باتیں اچھی باتیں ہیں، نہ صرف یہ کچھ لوگوں نے کچھ گنائے ہیں 1 2 3 4 5 کر کے ان کی تیزی نہ کرے، ان کو سمجھ کے کہ فیض احمد فیض نے، ان کو کمیونسٹ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کمیونسٹ تھے، ان کے خیالات دوسرے تھے، کہ انگریز خاتون سے شادی کی تو بہت آزاد خیال نہیں تھا. فیض احمد فیض اپنی شرطوں کا انگلش فیض احمد فیض اپنی شرطوں کے دیے اور اپنی شرطوں سے اپنے حساب سے ہی انہوں نے شاعری. بہت بہت مجھ کو جھیلنے کا شکریہ. بہت خوبصورت انداز میں صاحبہ باجی نے بھی فیض احمد فیض کی باتیں بتائی ہم لوگوں کو. دل نہ امید تو نہیں، ناکامی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام کی تو ہے، یہ بھی فیض نے ہی کہا. اور اسی کے ساتھ ہم دعوت سخن دے رہے ہیں اپنے صدر جلسہ عائشہ سلام صدیقی صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں. تو میں یہاں صاحبہ ندامت کی تصویر بنی کھڑی ہوں، اس لیے مجھے صدر کہہ کے مخاطب کر رہا ہے اور میں انتظار نہیں ہوں. لیکن غالب نے کہا ہے ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا، لیکن اس کا بہانہ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال دیکھ یہ مجبوری جو میرے ساتھ تھی آپ ہر خاتون کے ساتھ ہوتی، جو گھریلو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ چاہے یہ تو گھر کا باورچی خانہ یہ سب تو معمولی چیزیں. اب جب میں گھر سے تھوڑی سی لیٹ کسی کی جلسہ شروع ہونے سے پہلے یہ سارے راستے بند ہیں، سب کچھ ہے تاکہ یہ چھوا والی بات، اس گلی میں جاؤ تو بند، اس گلی میں جاؤ تو بند. اور ڈرائیور نے میں نے کہا اور اچھا ہوا نہیں آیا، میں نے یہ کیا لیا کیونکہ وہ گلی سے گزر سکتا. لیکن اتنی گلیوں سے گزر رہے ہیں کہیں رات. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کچھ مصیبت کہ اس کی مہربانی سے بیچارے اللہ کی اس کے یہاں پہنچا. اب آتی ہے جلسے کی بات کہ مجھے آپ نے یہ اعزاز دیا سب نے کہ یہاں صدارت کی کرسی پہ اس شخص کے جلسے کے بٹھا دیا جو ہر معلوم تنظیم. تو یہاں میں خدا کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور خدا کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنے بندے کو کوئی نہ کوئی تحفہ دے کے، کچھ قوتیں دے کے، کچھ خوبیاں دے کے پیدا کرتا ہے. اب یہ ہماری کمی ہے کبھی کہ ہم خوبیوں کو پہچان نہیں پاتے اور ایسے ہی دنیا سے گزر جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں حالات اس کا موقع نہیں دیتے کہ ہم وہ خوبیاں جو اللہ نے ہمیں دی تھی ان کو اجاگر کر پاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو پہچانتے ہیں، ترقی کرتے ہیں. خدا کسی کو علم کی دولت دیتا ہے، کسی کو روپیے پیسے کی اور کسی کو عقل کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. اور یہ عقل کی دولت ایسی دولت ہے کہ وہ دنیا کو بڑی آسانی سے بٹے گا. یہاں مجھے معلوم نہیں اس سے پہلے پھر میں معافی مانگوں گی کہ جلسہ چل رہا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ اس نے کیا بتایا اور کیا کیا پڑھا گیا. فیض کے حالات بتائے گئے ہوں گے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں پڑھا، کیسے پڑھا. بہرحال آپ سب کو معلوم نہیں ہوگا اتنا کہ فیض جیسے کہاوت ہے کہ منہ میں چاندی کا چمچہ لیے ہوئے پیدا ہوا، تو فیض بھی ایک جاگیردار کے گھر، دولت مند شخص کے گھر پیدا ہوئے. دولت کی فراوانی جہاں بڑائی خاندان کے ساتھ تھی. لیکن میں آپ کو آج وہاں کی اب 2 باتیں بتاؤں گی شاید ضرور واقف ہوں. فیض کے والد اور ان کے چاچا کے مطابق کہ کون سی چیزیں آدمی کو بڑا بناتی ہیں اور اگر اس کے اندر قوت و صلاحیت جو خدا نے اسے دے کے بھیجی ہے اور وہ اس کو پہچان لیتا ہے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. فیض کے والد سلطان احمد خان ایک سیالکوٹ کے پاس کالا قادر نام کا قصبہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. اور جیسے گاؤں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اس طرح کھیتی باڑی بھی کرنے والے تھے. تو فوج فیض کے جو والد چھوٹے سے تھے تو ان کے دادا کھیتی ویٹی کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سلطان احمد خان کو جانور چرانے کے کام پہ رکھا. یعنی
ہوگا اپنے گاؤں کے لوگ بھیڑ بکریاں گائے چراتے ہیں. اس کام پر سلطان احمد آملک بکریاں چرانے گاؤں کے باہر جاتے ہیں. خدا نے ان کو ایک عقل کی دولت دی تھی جس نے ان کے دل میں ایک ہلچل بتا رکھی تھی, اور پتہ نہیں کہ وہ سوچتے تھے کہ میں اس کے لیے نہیں پیدا ہوں. تو وہ بکریاں چلانے جاتے تھے. راستے میں ایک پرائمری اسکول پڑھتا تھا جس کو دیکھتے تھے تو کچھ حسرتیں ان کے دل میں پیدا ہوئی. یہ جگہ کچھ جو روشن اچھی لگتی. اور ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بکریوں بھیڑوں کو میدان میں کھڑا کیا, دھیان کی طرح, اور جا کے استاد بھی ایسا تھا جس نے ان کے اندر آنکھوں میں آخر کی روشنی کو دیکھا. بیٹا کیسے آیا؟ تو کہنے لگا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. گاؤں میں کبھی پڑھائی کا ماحول نہیں تھا, کبھی پڑھائی کا نام نہیں, میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو ہو گیا بتایا کہ گائے چلانے آتا ہوں, میں آؤں گا. اب یہ روز پھینکے گائے لے کے جاتے تھے اور راستے میں ان کو چھوڑ دیتے تھے اور خود نکل گئے. جلدی تو نہیں, بہت جلدی پڑھا, اول نمبر سے. ایک دو بار اول آئے تو وہ بہت چھوٹا تھا, وہ اور اس وظیفے کے بلبوتے پر انہوں نے جو 8ویں تک کی پڑھائی ہوتی ہے وہ پوری کیا. دیکھ رہے تھے کہ اپنا کام تو کرتے رہے, ایسے چلا کے آتے ہیں گائے چلا, اور 8واں پڑھنے کے بیچ میں اتنی محنت کی کوئی طالب علم نہ کرتا. عربی, فارسی, انگریزی اچھی چیزیں. ہم آج کل کے زمانے کی طرح کھوکھلی تعلیم بھی نہیں تھی. آج تو آپ دیکھ لیجیے بی پاس ہیں تو 2 لائنیں نہیں لکھ سکتے طالب علم. آج ہم بات کرتے کرتے مہارت حاصل کر لی انگریزی, عربی, فارسی. اور پڑھنے والے نے کہا اب میں شہر جاتا ہوں لاہور, اور وہاں پر موٹی دروازہ ہے, وہاں پہ ایک چینیوں والی مسجد ہوا کرتی ہے اس نام کی. وہاں جاتے اب جو بھی انہوں نے خدامت کی اپنا احوال بیان کیا ہو, ان کو ایک حجرہ رہنے کے لیے لے گیا اور حجرے میں رہنے محنت کر کے وہاں پڑھتے بھی تھے اور محنت کر کے اپنا گزارا کرتے. مسجد میں جو نماز پڑھنے چلے آتے وہاں ایک کاؤنسلر آتے تھے. انہوں نے سے بات چیت کی تو لگا کہ یہ لڑکا تو کچھ قابل معلوم ہوتا ہے, اس سے انگریزی سیکھنا ہے. اور انگریزی کاؤنسلر تھے. افغانستان کے جو صاحب تھے اس سے ان کی پہچان ہے, تو ان کو دربار میں انٹروڈیوس کر دیا انہوں نے, اور وہاں انہیں ٹرانسلیٹر کی جگہ ملی انگریزی. وہاں قانون مرتب کیا, وہاں کی کتابیں ٹرانسلیٹ کی, اور وہ اس حد تک اچھا کام کیا کہ خاطر جو ہماری بھتیجی سے ان کی شادی ہو گئی. کہاں کھیت یہ غائب ہے اور کہاں شاہ پاکستان کی بھتیجی. تو اس کے بعد وہیں پر ملکہ وکٹوریہ کی بھانجی آئی ہوئی تھی تاکہ کبھی انگریزی کو جانتے کہ عربی کو جانتے تو فارسی سیکھ لی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جگہ تمہارے لیے مناسب نہیں, کیونکہ دربار میں بڑی سیاست ہے, بڑی سازشیں ہیں, بہتر ہوگا کہ یہاں. اور اس کی مدد سے یہ لندن میں جا کے کیمبرج میں ایڈمیشن لی, وہاں سے لا کیا, اور لا کر کے یہ واپس آئے لاہور. آپ سوچیے ایسے چلانے والا تھا کہاں پہنچا. شاہ جی بھتیجی سے شادی کر کے لندن گیا, وہاں سے رجسٹری کر کے لاہور آئے, اور لاہور میں کامیابی نہیں ملی, پھر سے آگے اٹھا گئے جہاں کے رہنے والے تھے, اور وہاں وکالت کی اور خوب نام کمایا, خوب پیسہ کمایا. وہاں سے شادی کر کے آئے تھے تھوڑا. یہ جیسا کہ میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے کہ فیض کے والد نے کہیں لکھا ہے 5 شادیاں کی تھی اور کہیں لکھا ہے 3 شادیاں کی. تو فیض آخری بیوی کی اولاد. یہاں جب آئے سیالکوٹ میں تو یہ گاؤں میں کالا قادر کے رہنے والے تھے, اس کے قریب کے گاؤں کی جو رئیس دادی تھی اس سے اسی کے بیٹے نے کہا. لیکن یہ کون سا وقت ہوا
جب ریاست تو جاگیر بن گئی تھی فیض کے والے سے، یعنی سب کچھ تھا. اب جب فیض پیدا ہوئے، اب اس میں کنٹروورسی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جس نے بتایا ہوا کسی نے کہ 1911 میں پیدا ہوئے، کہیں ان کی تاریخ پیدائش کی تاریخ 1911 27 جنوری 1911 ریکارڈس میں ہے. لیکن فیض جب پوچھا گیا تو ان کا مجھے معلوم نہیں تاریخ پیدائش کیا ہے. پر لوگ کہتے ہیں اور نام لکھایا گیا تو انہوں نے تاریخ لکھا دی کہ مجھے گھما لیجیے، یہی ہے فیض صدی منائی جاتی 11 میں. مگر انہوں نے کہا مگر ایک تجویز کی ہے وہ ٹھیک ہے کہ صحیح معلوم ہو جاتی. تو ان کے ایک دوست جب پچھلے آدمی گئے تو انہوں نے کہا وہاں ریکارڈ میونسپیلٹی کے ریکارڈ میں دیکھو کیا دیکھیں. وہاں میونسپیلٹی کے ریکارڈ میں 13 فروری 1912 تھی. 5 سال کی عمر میں اسلامیہ مدرسے میں ان کو پڑھنے کے لیے بٹھایا گیا. اس مدرسے میں جس کے والد ان کے صدر تھے انہوں نے بلوایا. اس کے بعد وہاں سے پڑھ کے ان کو والد نے سوچا یہ تو اسکول تھا وہاں پڑھنے میں دیر فرسٹ کلاس کا ہوتے اور وہاں انہوں نے پڑھا اور بہت کرتے آپ نے کرتے گئے وہاں سے فرسٹ کلاس کا اسکول کیا. وہ انٹر کالج میں پھر انٹرمیڈیٹ کیا. اب انٹرمیڈیٹ کے بعد پھر اگلا من کرتا تھا کہ پیسے یہ بہتر ہے تم یہ نہ. لیکن وہاں کے استادوں نے وہاں بھی ہم لوگ کا زمانہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی کام دیا جاتا ہے یہ کتاب اٹھائی وہ کتاب اٹھائی ہم سے نکل گیا وہاں سے نکل گیا مطلب دے گیا. لیکن یہ وہ نہیں جس شاگرد کی ٹریننگ ہوتی تھی بہت استاد ہوتی تھی. جو استاد ہوتے تھے وہ آگے استاد ہوتے. عربی فارسی انہوں نے بھی اپنے والد کی طرح بہت اچھی طرح سیکھی اور انگریزی. اور اس کا جب شہر آئے تو ایڈمیشن لینے کے لیے انٹرمیڈیٹ میں تو یہ وہ زمانہ تھا جب اقبال کی علامہ اقبال ابھی محترمہ صاحبہ حبیب صاحبہ نے فرام کا شعر پڑھا تھا آنے والی نسلیں تم پر بخش کریں گی ہم افرو. جب یہ کہو گے تم ان سے کہ ہم نے فرام کو دیکھا تو اسی طرح سے آپ سمجھیے فیض نے فرام کو اقبال کو دیکھا. اقبال اور ان کے والد آپس میں دوسرے کو جانتے تھے. تو جب یہ ایڈمیشن لینے کے لیے آئے ہونہار طالب علم اچھی صنعت جیب میں اور دوسری جیب میں والد نے اقبال کی والد سے خط لکھوا کے ان کو دیا تھا کہ ان کا وہاں ایڈمیشن اور ایڈمیشن ہوا. اور وہاں انہوں نے ناپا تفصیل کا موقع نہیں آپ لوگ بور ہو جائیں گے پر یہ اچھی اچھی باتیں ہیں ذہن میں. جہاں وہ ماحول تھا کہ ٹریننگ دی جاتی تھی ادیب کرنے کی سیاست یہی ان کی پرسنالٹی بنی ڈیولپ ہوئی. سیاست سیکھی ادب سیکھا ثقافت سیکھی جینے کے طریقے سیکھے بحث مباحثہ سیکھا اور ادب کی گہرائی سیکھے. تو یہ ہوتا تھا کہ کہنا سکھایا جاتا. مثل طرح دے دی جاتی تھی کہ غزل اس طرح کو کہتے اور بچے اس پر غزل کرتے. تو فیض نے بھی لکھا ہے کہ مقابلہ اس طرح ہوا اور میں نے پہلی بار غزل کہی اور مجھے پہلا انعام. وہ لکھتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے 1 روپیہ نہیں اور اس کے بعد وہ بنیاد دیکھنے کے لیے بنا. اس کالج میں بھی آپ کو بتائیں کہ کتنا عظیم کالج تھا دن تو تھا. اس کالج میں پرنسپل تھے اس وقت بخاری مزاحیہ مضمون لکھنے والے وہ اس کالج کے پرنسپل تھے اور خود ہی اتنے بڑے ادیب ادب دوست صوفی غلام مصطفیٰ تبسم وہاں اور اس طرح کے کتنے لوگ تھے. تو وہاں کالج میں بھی وہ شہر میں ابھی بچے ہم لوگ کے کالجز میں جو ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم لوگ تیار کرتے ہیں کہ بھائی گناہ کی نظم پڑھ لو. اب وہ زمانہ سے گناہ کی نہیں پڑھو شاعری کرو اور پڑھو. تو نے بھی آپ کے نظروں میں رکھے اور یہ والے مشاہدے نہیں ہوتے کہ سب پر بیٹھے. اسٹیج ہوتا تھا جہاں اسٹاف بیٹھے پرنسپل بیٹھے اور بچے سامنے بیٹھے ایک ایک کر کے سب کو بلایا جائے. شاید بھی چلے چلے کرتے تھے کہ میں بھی پڑھوں بلایا گیا تو اب یہ اور جا کے جیب سے نکال کے غزل کرنی. بہت آدمی نے
کچھ دیر بعد سب نے تعریف کی اور کہا کہ ہم پھر آئے. اب جب ان کا نام پکارا گیا تو آپ کو بتائیں ایک غزل تھی ان کے پاس اور دوسری غزل نہیں ان کے پاس. فیض نے ہار نہیں مانی. یہیں سے سمجھ لیجیے کہ فیض کی شخصیت وہ شخصیت تھی جو کسی بھی حالت میں ہار ماننے والی نہیں تھی. کیا اجازت تھی تو ہو گئے. تھوڑے دن پہلے ان کے دوست نے اپنی کسی دوست کے لیے ان سے خط لکھوایا کہ یار تم مضمون خط لکھ دو. وہ لکھا وہ خط نکالا انہوں نے اس کو پڑھ لیا. دار میں دیو کی دعا وہ تو غزل نہیں تھی وہ. اور جب اسٹیج کی سب سے دار کی طرف تو ان کو بلایا. لگتا ہے دل پہ گہری چوٹ کھائے ہوئے لوگ ان گدی آنٹے لگے. جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ خط کو کسی اور کے لیے لکھا گیا. سنا گیا. اب سنیے یہ بی اے میں پڑھ رہے تھے. بی اے کیا نہیں تھا. جن کے زندہ تھے آپ کو بھی بتایا جاگیردار تھے. کبھی کچھ تھا کہ ان کی چھوٹی بہن کی شادی کر سب سے چھوٹی بہن. یہ 4 بھائی 4 بہنیں. چھوٹی بہن کی شادی کے لیے والد نے ان کو بلایا. یہ گئے اور والد شادی میں مصروفیات میں لگے ہوئے تھے. رات میں کام کیا جا کے دیکھتے رات میں آ کے بیٹھ کو انتقال کیا. اب آپ سوچیے صبح کے وقت جب فیض خان تھے ایک طرف تو بارات آ رہی کی بہن کی ایک طرف والد پہ جمع کرتا. اسی سے کتنا بڑا زخم لیا دیکھتے ہیں. اور سب کچھ لٹ کے آ سکتی تھے کیونکہ ان کے والد بہت ہی دل والے آدمی تھے. بڑے آدمی تھے. اس ادارے کو روپیے دے رہے ہیں, ان غریبوں کو پڑھا رہے ہیں, وہاں سے تعمیر کرا رہے ہیں, وہاں اراضی کسی کو دیے دے رہے ہیں. اس طرح کے اور یقین تھا کہ میں پکا ہوں. لیکن انتقال ہو گیا. کبھی درد ہے کہ مجھ کو دے دیا. اور شاید جب لوٹے اور بی اے جب انہوں نے کیا ان کے پاس ایم اے میں داخلہ دینے کے لیے فیس نہیں تھی. شاید عربی کے طالب علم تھے, انگریزی کے بعد طالب علم تھے. مگر جب ایم اے کرنے کے لیے گئے تو انگریزی کی فیس زیادہ تھی اور عربی کی فیس کم. انگریزی کی ایم اے کرنا چاہتے تھے, فیس کے پیسے نہیں تھے تو عربی میں داخلہ. بعد میں انگریزی میں بھی کیا داخلہ دیا. لیکن وہاں بھی اپنا خرچہ چلانے کے پیسے ان کے پاس نہیں تھے کیونکہ زیادہ لٹ چکی تھی. گھر والے بہت مصیبت میں تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ہم ایک تو شہر میں پڑھ رہے ہیں, گھر والوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں, دوسروں سے خرچہ مانگ رہے ہیں تو کیسے مانگا. تو وہاں رات میں مل میں کسی کی فیکٹری میں نوکری کرتے تھے, کسی چند گھنٹوں کی پڑھتے تھے. اب یہ لمبی کہانی ہے. اسی حال میں والد کے مرنے پر ہار نہیں مانی. کسی مقابلے میں جانے کے لیے کبھی ہار نہیں مانی. اب جب بی اے انہوں نے کیا تو اور جہاں رہتے تھے وہاں بھی عربی ماحول تھا. ان کے پڑوس میں صاحب رہتے تھے جو کشمیر کے منشی اعلیٰ تھے, کاؤنسلر کرے کہ گرمی میں کہیں آفس ہوتا تھا, سردی میں کہیں. جب ان کا آفس ان کے پڑوس ہوتا تھا تو وہ مشاعرے کرتے تھے. ان مشاعروں میں اخبار آتے تھے. ان کے والد وہاں اخبار کو دیکھتے ہیں اور گدگدہ ہو گئے تھے. یہ ایک طرح تو انہوں نے جب بی اے میں پڑھ رہے تھے مقابلہ ہوا تھا اقبال کے عنوان, اس میں فیض کی نظم کو اول انعام ملا. اور اس کے بعد ایک اور مشاعرہ ہوا جس میں اقبال بھی آئے تھے. وہاں ایک کاؤنسل کے بعد اقبال سیالکوٹ آئے تو اقبال کے آنر میں رکھا گیا ہے ان کے کالج میں. اور استادوں نے تو ہونہار شاگرد تھے, ان کو بلایا کہ تم نے جو اقبال کی نظم لکھی تھی وہ سناؤ. تو اقبال کو انہوں نے نظم سنائی. اور یہ وہ کون سا وقت اپنے پر آپ کو یہ ہے سدرت تعلیم. وہ خود ادب شام تھے, اسکول میں جو ہوتا تھا وہ شام اپنے گھر پہ ہفتے میں ایک دن چرچا کرتے تھے. اور آپ کو ایک بہت اچھی بات بتائیں, لوگ اکٹھا ہوتے تھے, اسٹوڈنٹ کا کوئی مضمون پڑھ رہا ہے, کوئی غزل پڑھ رہا ہے, کوئی ڈسکشن ہو رہا ہے, جیسے ایکشن ہوتی ہے. وہاں ایک انجمن سے قائم کرتی تو اس انجمن کا نام کیا رکھا گیا بزم اردو. جہاں ہم کھڑے وہ بزم اردو, وہاں بول کے اوپر پڑھتے. میں نے بہت کچھ سیکھا, بہت سی باتیں ہیں
کبھی اور بھی ایک دیکھنا کیجیے گا فیض پر تو ان کی زندگی کے بہت سے حالات ہوتا ہے. اور فیض شروع میں تو رومانی نظمیں سبھی کرتے ہیں. فیض نے جو کسی شاعر نے پہلی غزل باقاعدہ پڑھی تھی تو کیا لو جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے غزل ہے, وہ پہلے مشاعرے میں انہوں نے پڑھی. دونوں جہاں اپنی محبت میں ہار کے لو جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے, یہ پہلی غزل تھی جو انہوں نے مشاعرے میں پڑھی. بہت اچھی غزل ہے, وہ تو شروع سے ہی ہونہار تھے. یہ غزل جو سنائی کی فیض تھی اور سبھی شاعروں نے پڑھی تھی جنہوں نے نام کمایا, لیکن کسی کی غزل کسی کو یاد نہیں. لیکن یہ غزل آج تک زندہ ہے اور فیض آگے تک زندہ رہے گی, کیونکہ فیض اپنے ساتھیوں کے بہت آگے ہیں, دماغی طور پہ, عقل کے طور پہ, سوچ کے طور پہ. اور ان کی شاعری اپنی شاعری میں رومانی شاعری تھی, وہ بھی ہلکی پھلکی نہیں ہے, سیدھے دل پہ وار کرتی ہے اور سوچنے کے دروازے کھولتی ہے. سیاسی شاعری, انقلابی شاعری, کیونکہ وہیں فیض کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی. ابھی بات ہوتی کسی زمین آگری ان کے عشق کی بات ہے, لوگوں نے لکھا سچ پوچھے واقعی فیض کا عشق سب سے بڑا عشق تو ادب تھا. اور فیض 18 سال کی عمر میں جو عشق ہوا فیض کے بچے نے اس کو دیکھ لیا کرتے ہی آپ کہتے ہیں جسے کہیں پسند کہیں, وہ جو ایلس تھی جن کو وہ کون سی ان کے استاد کی سالی تھی, ان کے یہاں ولادت ہونے والی تھی تو کہیں سے آئیں تھی اور کہیں ان کی ملاقات پسند کیا, زمین دہلی مبارک کی شادی ہوئی. لیکن کیا بیوی انتخاب بھی بڑے آدمیوں کا انتخاب بھی بہت بدل, جس کو چنا ان کے ہزار لاکھوں میں ایک, اور جس طرح انہوں نے جیل میں اگر زندگی گزاری مصیبتوں میں تو آنکھ نہیں آنے دی اپنی فیملی پر. اگر پیسوں کی ضرورت تھی تو پیسے کی ضرورت تھی, وہ خود کھڑے ہو کر کرتا تھی. تو بہادر تو پہلے بہادر تھے, جہاں دیدہ تھے, عقل کی روشنی سے منور تھے, سیاسی شعور رکھتے تھے, ذہنی ارتقا تھا ان کا, رومانی شاعری بھی کرنا چاہتے تھے, جانتے تھے, کمیونزم سے متاثر تھے تو انقلابی شاعری بھی کرنا جانتے تھے, سیاست سے بھی واقف تھے تو سیاسی شاعری بھی کرنا جانتے تھے. حالات میں اگر انہیں شوق ہوتا تو ان کی جاگیر بھی بنا سکتے تھے, لیکن ان کی جاگیر ان کا علم جس پر انہوں نے دنیا پر حکومت کی. اور شاید ادب جب تک ترقی کرتا ہے, اردو کا کوئی بھی طالب علم کبھی ایسا نہیں ہوگا فیض کے نام کو نہ لے, وہ نام زندہ ہے اور ہمیشہ بہت شکریہ. بہت شکریہ شہبازی, آپ کا تیرہ ہے سبھی لوگوں کا بہت بہت. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.